کسی سینے میں اتنی گنجائش ہی نہیں، اور سنی کے علاوہ کسی کی عقیدے میں اتنی وسعت نہیں ہے. ان کی عقیدے کی چادر بڑی تنگ ہے، پاؤں کی طرف سے سر ننگا، سر کے پاؤں ننگے. مگر اے سنی تمہیں مبارک ہو، شان الوہیت کی بات ہو یا شان رسالت کی بات ہو، سرکار کی آگ کی بات ہو یا اصحاب پاک کی بات ہو، جس کی بھی تو شان سنتا ہے. ارے یہ تو غوث کا مہینہ ہے. ہم جب غوث کی شان سنتے ہیں تو جس غوث، جو غوث سرکار کے غلام ہیں، ارے جس غوث کی جو کہ امتی ہیں، غلام ہیں، اس غوث کی اتنی شان ہے تو جس نبی کی وہ غلام ہے اس نبی کی شان کتنی ہوگی. یعنی آج ہر بندہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کو اللہ نے توفیق بخشی ہے. ہم تو ہر اللہ کے ولی کا دن مناتے ہیں، سرکار کی آل کا دن مناتے ہیں، اصحاب کا دن مناتے ہیں. تو ارے جن ہستیوں کو اور جن نفوس قدسیہ کو جس ذات کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، وہ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. تو جس ذات کے صدقے ان سب ذوات کو سب کچھ ملا ہے، ارے اس نبی کی ولادت پہ کیا ہم خوشی نہ منائیں؟ ارے جس نبی کی ولادت پہ کائنات کو خیرات ملی، جس نبی کی آمد پر اس دنیا جہان کو روشنی ملی، اس نبی کی جب آمد ہوتی ہے سنی اس نبی کی آمد پہ جشن بھی مناتا ہے اور نبی کی شان اور عظمت کو بھی بیان کرتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے. اللہ کے فضل سے جو بھی بیان کر رہا ہو، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو کسی لحاظ سے بھی، ہم یہاں کی ہیں، دور کے نہیں ہیں، بات کریں گے اس پر. بخاری شریف میں 2 مقام پہ یہ روایت پیش کی گئی ہے جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا. کس کو کہا؟ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا. مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، سرکار منبر پہ تشریف فرما ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے اجازت دی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی نعت پڑھی. کیا نعت تھی؟ عرض کرتے ہیں، وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استسقلت للمشرکین المضاجع ارانا الہدی بعد العما فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع. نعت شریف پڑھی. مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ، ہم نے وہ محبوب جلوگر ہوئے جو رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. سرکار کی ذات جو راتوں کو جا کر رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، کس وقت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، جب رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح کا سویرا آ رہا ہوتا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یبیت یافی جنبہ عن فراشہ اذا استسقلت بالمشرکین المضاجع، کافروں کے جسم سو سو کر ان کے جسموں کی وجہ سے ان کی چارپائیاں، ان کے بستر بوجھل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر ہمارے محبوب علیہ السلام اس وقت بھی رب کے حضور کھڑے ہو کر کلام کر رہے ہوتے ہیں. اب آگے والا شیء بڑا قابل غور ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں، ارانا الہدی بعد العما، ہم تو نابینا تھے، ہم نابینا تھے، ہمیں دیکھنا کب نصیب ہوا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی جلوہ گری ہوئی. ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. محبوب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کی برکت سے اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا، ہماری آنکھوں میں نور آیا. ارانا الہدی بعد العما فقلوبنا، اور محبوب اب ہمارے دلوں کو یہ یقین ہو چکا ہے، بہ موقنات انما قال واقع، کہ محبوب آپ جو بھی خبر دیں، جو بھی غیب کی خبر دیں وہ سچی خبر ہوتی ہے. جو آج کی خبر دیں وہ بھی سچی، جو کل کی خبر دیں وہ بھی سچی، جو 1 صدی بعد کی دی وہ بھی سچی، جو 4 صدیاں بعد کی دی وہ بھی سچی. محبوب آپ اگر قیامت کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے. اے محبوب آپ کی آمد ہوئی، آپ کی آمد کی برکت سے اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا. اب ایسی روشنی ملی ہے کہ اب ہماری آنکھیں بھی
بھی روشن ہو گئی ہیں, ہمارا دل بھی روشن ہو گیا ہے. اب ہمارے دل کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں. اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ کی ذات کو پورا فرما دیتی ہے. کیوں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی ذات کی زبان تو کن کی کنجی ہے. جب سرکار کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو اللہ کی ذات اسے پورا فرما دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. عبداللہ ابن رواحہ نعت پڑھ رہے سرکار کی. سرکار خود مسجد نبوی شریف میں منبر پہ تشریف فرما ہے. تو میرے محمد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفثا. اے میرے صحابہ, میرے صحابی نے, آپ کے بھائی نے جو میری شان بیان کی ہے ساری کی ساری یہ سچی شان بیان کی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ تم نے کیسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مجھے تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, تم یہ کہتے ہو کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں. ارے سرکار نے یہ نہیں کہا اے عبداللہ ابن رواحہ ہدایت تمہیں رب نے دی ہے, میرے آنے سے کیا ہوا ہے, نہیں, بلکہ سرکار نے فرمایا ہے عبداللہ ابن رواحہ جو تم نے میری شان بیان کی ہے کہ میں رات کو رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں تو بالکل میں ایسے ہی کرتا ہوں. جو تم نے کہا ہے کہ سرکار آپ کی آمد سے ہمیں آنکھیں نصیب ہوئی ہیں, ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے, سرکار نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوا ہے. میری آمد ہوئی, اللہ نے میری آمد کی برکت سے تمہیں ہدایت دی, تمہیں اسلام کی روشنی سے منور کیا تمہارے سینے کو. اور پھر جو کہا کہ میں جو غیب کی خبر دیتا ہوں وہ خبر سچی خبر ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا کی ہے, یہاں تک یہ جملہ فرما دیا ان اخاکم لا یقول الرفثا. اے میرے صحابہ, تمہارے بھائی نے اور میرے صحابی عبداللہ ابن رواحہ نے جو کچھ بیان کیا ہے ساری کی ساری سچی شانیں بیان کی ہے. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نعت شریف پڑھ رہے تھے اس وقت آنکھیں نہیں تھی؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا آنکھوں میں بیرائی نہیں تھی؟ یقیناً ان کی آنکھیں بھی تھی, آنکھوں میں بیرائی بھی تھی, وہ سرکار کا چہرہ دیکھ بھی رہے تھے, مگر یہ کہہ رہے تھے لوگوں ذہنی آنکھیں مل جانا کوئی بڑی بات نہیں, اصل کام ہے دل کی آنکھیں روشن ہونا. تو کہا کہ جو دل کی آنکھیں روشن ہوئی ہے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ملی ہے, وہ تو اس محبوب کی آمد کے صدقے اور برکت سے ملی ہے. ارے جس محبوب کی آمد کی برکت سے صحابہ یہی کہتے رہے لوگوں اس محبوب کے صدقے سب کچھ ملا ہے. آج اگر اس محبوب کی آمد پہ ہم 1400 صدیاں بعد جشن منائیں تو پھر کیوں کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو. اس حدیث مبارکہ کے اندر ما جو لفظ ہے انما قال واقعو لفظ ما ہے, اس پر انہوں نے بھی کلام کیا. کہتے ہیں کہ اس ما سے مراد ای منی مغیبات, اس سے مراد غیب کی خبریں ہیں. میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں, جو دوسرے ہیں جو سرکار کے میں غیب کا انکار کرتے ہیں ان کی اپنوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کی تحقیق لکھا ہے کہ اس ما سے مراد غیب کی خبریں ہیں, کہ سرکار جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں وہ سچی خبر ہوتی ہے. اب دیکھیے غیب کی خبر کیسی. ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کی صحابیہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی برگاہ میں آتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تحدثونی عن حارثہ, محبوب میرے بیٹے حارثہ کے بارے میں بیان کریں. قال قتل یوم بدر, جو میدان بدر میں شہید ہوئے, اصابہ سهم غرب, وہ کہاں پہنچے ہیں؟ غور سے سنیے گا. صحابیہ ہے, سرکار کی غلام ہے, صحابی کی امی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے پوچھ رہی ہیں میرے محبوب میرے بیٹے میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں, ذرا بتائیں وہ کہاں پہنچے ہیں. قربان جائیں سرکار کی ذات پہ, اور قربان جائیں سرکار کی اصحاب کے عقیدے پہ. ارے جو فوت ہو اس کو تو قبر میں دفن کرتے ہیں. جب صحابیہ نے سرکار سے سوال کیا, میرے محبوب علیہ السلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے میرے صحابیہ تمہارا بیٹا بدر میں شہید ہوا اور ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا ہے, اور کہاں ہوگا مجھے کیا خبر معاذ اللہ, بلکہ سرکار
سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے انہا جنان فی الجنہ، اے میری صحابیہ میرے رب کی تو کئی جنتیں ہیں، جنت پوشیدہ ہے، جنت کو کسی کی خبر نہیں، اور جنت دیکھی بھی کسی نہیں زندہ میں سے، اور پھر جنت خریدنے سے نہ ملتی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی بازار سے کوئی اس طرح کی معاذ اللہ کوئی چیز ہے کہ جو مل جائے جنت کی، مگر وہ جنت جو کہ پوشیدہ ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری صحابیہ یا ام حارثہ، میری صحابیہ میرے رب کی ایک جنت نہیں، انہا جنان فی الجنہ، میرے رب کی کئی جنتیں ہیں، بَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور جو آپ کے لخت جگر ہے حارثہ، میں جانتا ہوں کہ وہ جنت کے کس درجے میں ہیں، اِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری سے اوپر جنت میں کسی کے پہنچنے کی خبر دے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ آج جنت کی ہر ایک کو طلب ہے، اور ہر ایک سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم کہتے ہیں وہ جنت کی جس کی تجھے طلب ہے، اس جنت کی تو شان سرکار نے بیان کی ہے، اور اس جنت کو مانگنے کا طریقہ تو سرکار نے سکھایا ہے۔ اور پھر وہ دوسرا انداز دیکھیے بخاری شریف میں ہے، میرے محبوب علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، سرکار امامت کرواتے کرواتے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، کھولا، ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکمت ہے؟ آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا، امامت کروا رہے ہو، مصلی امامت سے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کرے، نیچے کر لیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اریت الجنہ فتناولت منها عنقودا، اے میرے صحابہ میں کھڑا تمہارے سامنے تھا، مگر میں نے قدم اٹھایا تو یہ میرا قدم جنت میں پہنچ گیا۔ فتناولت منه عنقودا، اور میں نے یہ ہاتھ بلند کیا تو یہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، اور پھر جنت میں انگوروں کی بیل پہ لگا گچھا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ولو اخذت لاخذتم ما بقیت الدنیا، اے میرے صحابہ اگر میں وہ انگور کا گچھا توڑ لیتا، تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی، یہاں تک کہ ما بقیت الدنیا، قیامت تک آنے والی میری امت کھاتی، کبھی بھی میرے ہاتھ سے آیا ہوا انگور کا گچھا جنت سے ختم نہ ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس نبی کے قد کی یہ شان ہے کہ فرشی زمین پہ کھڑے ہو، ہاتھ بلند کرے، ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، تو آج کا یہ ٹیڑھی تقسیم والا کج فکر خطیب جس کو الف و بے کا پتہ نہیں، وہ سرکار کی عظمت و شان کو عقل کے ترازو پہ رکھ کے ہوتا ہے، جس کا ہر جلسہ، جس کی ہر محفل معاذ اللہ سرکار کے علم غیب کی ترکیز، سرکار کے نور کی ترکیز، معاذ اللہ سرکار کی مختار کل کی ترکیز، سرکار کی عظمت و شان کی ترکیز۔ ہم کہتے ہیں اپنے عقل کی علاج کرواؤ۔ ارے جس نبی کے ہاتھ کی بلندی کو تم نہیں پہنچ سکتے، اس محبوب علیہ السلام کی پورے جسم عطر کی شان کو تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ سرکار کی عظمت و شان کو اگر تم عقل میں ترازو پہ رکھ کر تولو گے، خدا کی قسم تمہاری عقل تباہ ہو جائے گی۔ سرکار کی عظمت و شان تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ سرکار کی عظمت و شان کو سمجھنا ہے تو تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے سمجھو گے تو سمجھ آئے گی، اور جب سمجھو گے اللہ تمہارے سینے روشن کر دے گا، تمہارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے، وگرنہ ساری زندگی دریاؤں کی سمندروں کی ریت چھانتے پھرو، ساری زندگی رب کے بڑے قریب ہونے کے دعوے کرتے پھرو، تمہیں رب کا قرب تو دور کی بات ہے، قرب کا کاف بھی نہیں مل سکتا، مگر جس نے سرکار کی برکات کا قرب حاصل کر لیا، اللہ کی ذات کا بھی قرب مل جائے گا، سرکار کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ میرے امام نے کہا تھا نا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو سرکار کی برکات سے رنگ درگاہ کر دیا گیا اسے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں گھر مان گیا۔ یہ سرکار کی عظمت و شان بیان کرنے کے لحاظ سے اور پھر سن کر اس کو برداشت کرنے کے لحاظ سے صرف سنی کا سینہ ہے، صرف سنی کی زبان ہے،
اور پھر سن کر جس کا چہرہ بھی کھلتا ہے اور جس کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ صرف سنی کا سینہ ہے، سنی کے علاوہ کسی کا سینہ نہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی کا اتنا سچا نظریہ نہیں۔ کیوں؟ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے یہ ایسا عقیدہ ہے۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ کنز العلماء محسن اہل سنت ترجمان اہل سنت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف فاضل گیلانی زید شرف نے کہا تھا بحمد اللہ میرا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی، زمان اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ یہ زمین بھی اہل سنت کی ہے، زمان اہل سنت کا ہے، یہ زمین و آسمان یہ اہل سنت کا اللہ کے فضل سے۔ اس لیے معزز صاحب ناظرین سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھیے، اور پھر جو ہم آج بیان کرتے ہیں اس پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اعتراض بعد میں کرو، ذرا پہلے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال سے پوچھو سرکار کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے آغاز میں یہ کہا کہ سرکار کے القابات میں سے ایک لفظ نور ہے، اور سرکار کی دنیا میں جلوہ گری نور کی جلوہ گری ہے، اور پھر نور بھی ایسا ہے اور اس نور کی چمک ایسی ہے، ایسی دمک ہے کہ ایسی نور ایسی نورانیت ایسی چمک ایسی دمک نہ چاند میں ہے نہ سورج میں ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اے کہ پرتو کے تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا۔ عرض کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کا جو پرچھاواں ہے، اے کہ پرتو کے تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ کا مہتاب ہے اور اس کا جو پرچھاواں ہے یہ پرچھاواں آسمانی چاند پہ پڑا، اے کہ پرتو کے تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا۔ محبوب اس آسمانی چاند کو آپ کے ہاتھ کے چاند کی روشنی ملی، پھر اس کو چمکنا نصیب ہوا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ آج ہر کوئی چاند کو نور مانتا ہے، سورج کو نور مانتا ہے، اور سارے تعریف کرتے ہیں اندھیری رات تھی، اندھیری رات میں آ رہا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے چاند کی بڑی روشنی تھی، مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں ارے چاند کو چمک ملی تو کہاں سے ملی؟ یہ بھی خیرات مانگتا ہے محمد عربی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے، اور پھر اس کو چمکنا نصیب ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے کہ پرتو کہ تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا۔ چشمی ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ اے محبوب یہ کائنات کن سے بنی ہے، رب کی ذات نے کن کہا کائنات بن گئی، مگر محبوب اس کن کی آنکھ میں سرما آپ کے نور کا لگا ہے، پھر کائنات کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ چشمی ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین اللہ کا فضل ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں چونکہ میرا ٹائم 8:30 سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب خبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ میرا آپ سے پیغام ہے اور یہ درس ہے، اور حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی یہی فکر ہے، ہر طرف عقیدہ اہل سنت کو واضح کریں، سنیت کی جو حقانیت ہے اس کو واضح کریں۔ آپ میں سے ہر ایک سنی اس کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہم کسی سے جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم برود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ اللہ کی فضل سے ہمارے پاس دلائل ہی اتنے ہیں، جتنا بھی کوئی فکر خطیب ہمارے سامنے بیٹھ جائے ہم کہتے ہیں آدھے مزاج ہو کر 10 منٹ ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ، اگر 10 منٹ میں تمہارا سینہ مدینہ نہ بنا تو ہمیں بھی محمد عربی کا غلام نہ کہنا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت اشرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کے کلام پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس سے قبل حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کا پیغام کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ کاش کہ سنی بیدار ہو جائے،
کاش کہ سنی مسلک کو چھوڑ دے، رشتہ داری برادری کو چھوڑ دے، اپنے نظریے سے پکا ہو جائے۔ سنی عقیدہ کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی سنی اپنے اس عقیدے سے پختہ ہو جائے، یقین جانیے ہر طرف سنی ہی سنی ہو۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ اگر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ یہ پاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رکھ کے جیتا ہے کہ وہ سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک عالی ہے۔ مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تارا میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند اراد ہے عرش بری، تیرا محرم اراد ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، تجھی سے بھروسہ تجھی سی دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے عز و علا کی قسم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے نظریے سے پختگی نصیب فرمائے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ قاری محمد مشتاق صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم دیا اور تعمیل حکم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوران گفتگو